بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمین۔ اچھا جی، تو یہاں کہیں رکے تھے تو اس کو دوبارہ جاری رکھتے ہیں۔ تو یہاں فرما رہے تھے کہ بہما فکر بالطبع، بہما یہ خیال کہ فکر بالطبع متناہی ہے، اور اس لیے ممکن ہے کہ لا متناہی تک پہنچ سکے۔ اس غلط نظری اس لیے ممکن نہیں کہ لا متناہی تک پہنچ سکے، اس غلط نظریے پر مبنی ہے جو علم کے باب میں ہم نے فکر کے طریقے ادراک کے متعلق قائم کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ ہے ہمارے منطقی فہم کی خامی۔ منطقی فہم سے حضرت کی کیا مراد ہے وہ بتائیں گے، لیکن یہ کہ جو ان کے ہاں کنٹراسٹ ہے منطق جو کر رہے ہیں، وہ جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا، انٹیوشن اور انٹلیکٹ میں، یا انٹیوشن اور عقل میں کر رہے ہیں، یعنی فکر اور وجدان میں جو ہے فکر اور وجدان۔ فکر کو وہ انگریزی میں کہا ہے تھاٹ، جو اصل ہے اس کی۔ اور فکر سے ہی تعلق ہے اس منطقی فہم کا۔ علامہ کے خیال میں فکر کو ہم نارسا اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ منطقی فہم سے متعلق ہے، اور اس سے وہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فکر کا ایک اور بھی مظہر ہے جیسے وجدان ہے، تو وجدان جو ہے بھی فکر کی ایک شکل ہے ان کے نزدیک، اور وجدان کو وہ کہتے ہیں انٹیوشن انگریزی میں۔ اچھا، انٹیوشن کا مطلب ہے لاطینی زبان میں جو اصل ہے اس کی، وہ ہے کسی چیز کو دیکھنا۔ یہاں اس تصور کے مطابق جو ہے، جو افلاطون سے آیا ہے اور بعد میں ہیگل کے ہاں بھی ہے، لیکن جس کا کانٹ نے رد کیا، وہ یہ ہے کہ جو وجدانی عقل ہے وہ چیزوں کو براہ راست دیکھتی ہے، جبکہ جو منطقی فکر جس کو کہہ رہے ہیں، یہ وہ چیزوں کو براہ راست نہیں دیکھتی، بلکہ ان کو دیکھتی ہے تصورات کے ذریعے۔ اور چونکہ وہ چیزوں کو تصورات
کے ذریعے دیکھتی ہے، اور تصورات کا تعلق جو ہے، تصورات جو ہے اس کا تعلق منطق سے. اور گو کہ زمان و مکان جو ہے مثلا کانٹ کے نزدیک تصورات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ تصورات کی ایک قسم ہے، یعنی مطلب منطق جو ہے چیزوں کو تصورات کے ذریعے دیکھتی ہے اور زمان و مکان کے اندر ان کو مقید کر کے دیکھتی ہے. اس لیے وہ لامتناہی تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ تصورات جو ہیں وہ جیسے اقبال کہیں کہ تعمیمات پر مبنی ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ اگر لامتناہی جو ہے انفرادی ہے تو اس کو نہیں دیکھ سکتی، یا اگر کل ہے تو کل کو بھی نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ تصورات جو ہے ہمیشہ جزوی ہوتے ہیں. جتنی بھی آپ تعمیم کر لیں اس کے اوپر ایک دوسری تعمیم جو آ جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ منطقی ذہن جو ہے یہاں اس کا تعلق زمان و مکان سے بھی ہے، جیسے کہ یہاں فرمایا تھا پچھلی بار زمان مسلسل کی بات کی تھی، سیریل ٹائم کی بات انہوں نے کی تھی، اور سیریل ٹائم کا تعلق جو ہے زمان مکان سے بھی ہے، کیونکہ یہ سیریل ٹائم جو ہے مکان کے ہی نقشے پر جو ہے اس کو سمجھا گیا. تو اس لیے جو ہے یہ جو فکر ہے وہ لامتناہی. لیکن علامہ اقبال کا ہیگل کی طرح خیال یہ ہے کہ وجدان جو ہے اس کو انٹیوشن کہتے ہیں، اور وجدان کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ وجدان آپ کا ہو گیا حواس کے ذریعے، لیکن ایک وجدان جو ہے وہ عقل کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جس کا افلاطون اور ہیگل جس کے قائل ہیں اور علامہ اقبال بھی قائل. تو اس وجدان کی سطح پہ عقل جو ہے براہ راست چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے، چونکہ وہ براہ راست مشاہدہ کرتی ہے اور تصورات کی اور زمان و مکان کی جکڑ بندیوں میں جکڑی ہوئی نہیں ہے، تو وہ لامتناہی کا مشاہدہ کر سکتی ہے. یہ علامہ اقبال کا بنیادی خیال ہے یہاں پہ. اچھا، اس کی وجہ ہے ہمارے منطقی فہم کی خامی، کیونکہ منطقی فہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ باہم دیگر متلاحم انفرادیتوں کی کثرت کو جو اس کے سامنے ہے کسی وحدت میں ضم کر سکے. اس لیے کہ منطق کی آنکھ سے دیکھے تو ہر چیز شے کا وجود دوسری شے سے الگ ہوگا، اور ہر انفرادیت کے مقابلے ایک دوسری انفراد، لہذا ہماری کوشش ہے ان میں وحدت پیش کم کریں ناکام رہے گی، کیونکہ جو عقل منطقی کے پاس وحدت قائم کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں احمد کو اور صادق کو اور احمد کو اور آسیہ کو، یہ افراد ہیں. تو انفرادی طور پہ جو ہے ہم ان کا فہم حاصل کرتے ہیں حواس کے ذریعے اور تصورات کے ذریعے، لیکن جب ہم ان میں وحدت کی تلاش کرتے ہیں علامہ اقبال کے نزدیک، تو وحدت ہم ڈھونڈتے ہیں تصورات کے ذریعے. تصورات کس طرح ہوتے ہیں؟ تصورات جو ہے انفرادی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں زیادہ، کیونکہ جب وہ کہیں گے احمد اور صادق اور ان میں وحدت کیا ہے کہ یہ سب حیوان ہیں مثلا، اور یہ سب ناطق ہیں، تو یہ سب حیوان ناطق ہیں، یہ سب انسان ہیں، تو احمد بھی انسان ہے، تو ایک وحدت تو پیدا کی انسان. لیکن انسان جو ہے ایک ایبسٹریکٹ تصور ہے.
ایبسٹریکٹ کا مطلب یہ ہے مجرد تصور ہے، یہ تجرید کرتا ہے بہت سی چیزوں سے. یعنی میری انفرادیت کو یہ بالکل نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ وہ احمد اور صادق اور رحمت اور آسیہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہے جو کامن ہیں، جو مشترک ہیں، اور ان چیزوں کا نظر انداز کر دیتا ہے جو مشترک نہیں. تو یہ جو ہے سے ہم نے شروع کیا تھا. تو اس لیے منطقی آنکھ سے دیکھا جائے تو ہر شے کا وجود دوسری شے سے الگ ہے، اور انفرادیت کے مقابلے میں ایک دوسری انفراد، لہذا ہماری یہ کوشش ہے کہ ان میں وحدت پیدا کریں. ناکام رہے گی نہیں، ناکام تو نہیں رہے گی، لیکن جو وحدت کا تصور ہے وہ ایسا ہے کہ منطقی علامہ اقبال کے نزدیک وہ ایسا ہے کہ جس وحدت کی ہم بات کرتے ہیں، مثلا انسان، وہ ایک مجرد تصور ہے، یعنی انسان کا کوئی وجود نہیں ہے، جو وجود ہے وہ نہیں ہے. ارسطو کے نزدیک تو انسان، افلاطون کے نزدیک تو انسان کا بھی وجود ہے ایک لحاظ سے، مثلا افلاطونیت اور نو افلاطونیت میں لیکن یہ کہ علامہ اقبال اس کو نہیں مانتے، لگتا ہے ایسا ہے. تو یہ وہ ایسی وحدت چاہتے ہیں جو حقیقی وحدت ہو، یعنی وہ مجرد وحدت نہ ہو، ایسا لگتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ منطق وحدت نہیں تلاش کر سکتی، وحدت تو تلاش کرتی ہے، وہی تو ساری، یعنی جس کو منطقی فہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ وحدت ویسی نہیں ہے جو علامہ اقبال، جو حقیقی وحدت نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے کوئی اس طرح کی حقیقت نہیں ہے جس طرح کی حقیقت جو ہے احمد اور صادق اور دوسرے لوگ ہیں وغیرہ. کہہ رہے ہیں ہم نے فکر کے ادراک کے متعلق کام کر رہا ہے، جس کی وجہ ہے ہمارے منطقی فہم کی خامی، کیونکہ منطقی فہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ باہم دیگر انفرادیتوں کی اس کثرت کو جو اس کے سامنے ہے کسی وحدت میں ضم کر سکے. یوں ہمیں شبہ ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں، شبہ ہوتا ہے کہ فکر نارسا بھی ہے اور بے نتیجہ بھی ہے. بے نتیجہ یعنی کنکلوسیو نہیں، حتمی نہیں ہے، حالانکہ منطقی فہم کے اندر یہ استعداد ہی نہیں کہ اس کی کثرت کا تصور مرکوز نظام کی شکل میں کر سکے. یہ تو غلط بات ہے، کر تو سکتی ہے لیکن وہ آپ کو پسند نہیں ہے. اس کا میں نہا جائے تو تعمیمات، اس کو دیکھتے ہیں، یہ منطق کی طرح دوبارہ آگے تو دیکھتے ہیں. پہلے جو اتنا پڑھا اس کی انگریزی بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ ترجمہ صحیح ہے. اچھا، یہاں سے یہ the thought that the idea that thought is essentially finite and for this reason unable to capture the infinite is based on a mistaken notion of movement of thought and knowledge. یہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ it is the inadequacy of logical understanding، منطقی فہم. تو فہم کا جو نیازی صاحب نے انڈرسٹینڈنگ کا ترجمہ فہم کیا، اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے مثلا امکان میں انڈرسٹینڈنگ کا تعلق تصورات سے، یعنی انڈرسٹینڈنگ وہ چیز ہے جو جج کرتی ہے، حکم لگاتی ہے. تو عقل حکمی کو، اور حکم جو وہ لگاتی ہے تصورات کے ذریعے لگاتی ہے، جبکہ جو ریزن ہے جس کو ریزن کہتا ہے، یعنی عقل جس کو کہتا ہے وہ کانٹ مثلا، اس کی جو خاصیت ہے وہ استنتاج ہے. اس کو بھی دیکھیں ذرا، یعنی کانٹ جو ہے وہ، یہ علامہ اقبال کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ہیگل بھی کانٹ کا ایک لحاظ سے مرید تھا، گو کہ اس سے اختلاف بھی کرتا ہے، اور علامہ اقبال جو ہیں بنیادی طور پہ ہیگل کے مرید ہیں. کانٹ جو ہے عقل کے لیے ریزن کا لفظ استعمال کرتا ہے،
لیکن ریزن کانٹ کے یہاں 3 معنی ہیں اس کے. ایک تو جس کو وہ انڈرسٹینڈنگ کہتا ہے وہ بھی ریزن ہے، لیکن اور ایک جس کو وہ ریزن 1 کہہ لیں، اور یہ ریزن 2. یہ 3 یعنی فہم، اس کا ترجمہ نیازی صاحب نے کیا ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عقل 1 اور عقل 2. یہ 3 مختلف چیزیں ہیں کانٹ کے. فہم جو ہے وہ فیکلٹی آف ججمنٹ ہے کانٹ کے. حکم لگانے کی، جو ہمارے یہاں منطق میں جس کو یعنی مطلب ہمارے اسلامی اصول فقہ اور منطق میں حکم جس کو کہتے ہیں وہی ججمنٹ ہے، اس کو وہ فہم کہتا ہے. اور حکم جو آپ لگاتے ہیں وہ تصورات کے ذریعے لگاتے ہیں کانٹ کے نزدیک. مثلا یہ ہے کہ آپ کے پاس علی کا تصور ہے، آپ کے پاس ہیومن کا تصور ہے، یہ تصورات ہیں. لیکن یہ کہ حکم یہ ہے کہ علی از ہیومن، علی انسان ہے. یہ حکم ہے، ججمنٹ ہے. یہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا کام. اور انڈرسٹینڈنگ اس کو تصورات کے، یعنی یہ سبجیکٹ ہے، یہ پریڈیکیٹ ہے، یہ مبتدا ہے نحوی زبان میں، یہ خبر ہے، یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے. تو یہ ہے فہم. اور اس کے دوسرا ریزن 1 جو ہے وہ استنتاج. یہ اصل میں ریزن عقل 1 اس کا کام ہے استنتاج، انفرنس. یعنی مثلا میں کہوں کہ پاکستان از ان ساؤتھ ایشیا. ٹھیک ہے، یہ قضیہ یعنی حکم ہے. پاکستان کا تصور اس میں اور ساؤتھ ایشیا کا تصور ہے، اور یہ حکم آپ نے لگایا. پھر آپ نے ایک دوسرا حکم یہ لگایا کہ کراچی از ان پاکستان. تو ان 2 قضیوں سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کراچی از ان ساؤتھ ایشیا. اس کو کہتے ہیں انفرنس. اور یہ اصل میں منطق تو یہ ہے، تعمیم وغیرہ جو کہہ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں انفرنس. یعنی آپ کے پاس 2 قضیے ہیں، یہاں سے نتیجہ آپ نے نکالا. یہی منطق میں پڑھتے ہیں نا آپ، یعنی جس کو قیاس کہتے ہیں، قیاس منطقی، کیونکہ قیاس اصول یہ الگ چیز ہے. انفرنس، استنتاج. تو یہ استنتاج جو ہے عقل جو ایک ہے اس کا کام ہے. اور تیسرا کانٹ کے ہاں جو عقل کا تصور ہے، عقل وہ کہتا ہے ریزن. تو کہتے ہیں عقل وہ ہے تصورات، آئیڈیاز کو کیا کہیں گے، آئیڈیاز کو کہیں گے، آئیڈیاز کو کیا کہیں گے اردو میں. عموماً مثلا اس کا ترجمہ بھی تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان تصورات سے مختلف ہیں جن کو کانسیپٹ کہتے ہیں انگریزی. آئیڈیاز ہیں عمومی تصورات اس کو کہہ لیں. یعنی مثلا یہ کیا آئیڈیاز ہیں اس کے یہاں، خدا کا تصور، کائنات کا تصور، یعنی کائنات، اور تیسرا آئیڈیا نفس کا تصور، سیلف. کانٹ کے نزدیک یہ تصورات جو ہیں یہ کلیت تلاش کرتے ہیں جزء میں. یعنی عقل کیا چاہتی ہے، عقل استنتاج کی عقل جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقل کلیت کی طرف جاتی ہے. وہ اس پہ نہیں رکتی کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں، کراچی ساؤتھ پاکستان میں ہے، وہ آگے جائے گی اس سے بھی. تو جو عمومی
جو کلیت مطلقہ جن چیزوں کے ذریعے آتی ہے وہ کلی تصورات ہیں، جیسے خدا کا تصور ہے. اور یہ بنیادی طور پہ خدا کا تصور، کائنات کا تصور، اور نفس کا تصور، یہ وحدت ہی کی تلاش ہے، کلیت یعنی حقیقت مطلقہ کی تلاش، یہ تیسرا فنکشن ہے. لیکن علامہ اقبال کے نزدیک یہ وحدت جو ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وحدت جو ہے انفرادیت کو جو ہے مٹا کر حاصل ہوتی ہے. وہ صرف جو ہے آپ تصورات کو جو ہے ایک عمومی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں عمومیات تعمیم ہے منطق، آپ تصورات کو اوپر لے جا رہے ہیں. اللہ انسان کا ایک تصور ہے، اس کو آپ نے ضم کر دیا نفس کا، جو ہر چیز اس میں آ گئی. خدا کا تصور ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے ان معنوں میں، اور کائنات کا تصور ہے فطرت کی ہر چیز کو محیط ہے. لیکن یہ کہ خدا ان تعمیمات نے جو انفرادیت ہے اس کا کلا کما کر دیا. تو علامہ اقبال کے نزدیک انٹیوشن یا وجدانی عقل کا خاصہ یہ ہے کہ وہ وحدت تو تلاش کرتی ہے کثرت میں، لیکن یہ کہ انفرادیت کو ختم کیے بغیر. اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ کانٹ کا جو طریقہ ہے اس میں وحدت جو ہے وہ حقیقی وحدت نہیں ہے، کیونکہ وہ انفرادیت کو ختم کر کے یا اس کو اگنور کر کے حاصل ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مطلب عقل وحدت تلاش نہیں کر سکتی کثرت میں، عقل منطقی. علامہ اقبال جو اصل میں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وحدت تلاش کرتی ہے انفرادیت کو اس میں کلا کما کر دیتی ہے، کلا اور کلا کیا کہتے ہیں، کلا کما کر دیتی ہے. اور ان کے نزدیک وجدان جو ہے ایک ایسی وحدت تلاش کر سکتا ہے جو انفرادیت کو مٹائے. تو یہ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، اس کو جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا